وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خاتمهم وأشرفهم رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا سے ظلم کا خاتمہ بہت ضروری ہے. یہ بے عدالتی، انجسٹس، بے حرمتی انسان کی اسی وقت ختم ہوگی جب مولا تشریف لائیں گے. اسی لیے بہترین دعائے فرج امام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. وعجل فرجهم. عشرہ محرم ختم ہوا ہے اور آج 11 محرم ہے. گویا آج کا دن روز محاسبہ ہے، اسسمنٹ کا دن ہے. کیا تھا، کیا ہوا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنی بڑی عظیم قربانی جس کی عظمتوں پر قربان
جن کی قربانیوں کا تذکرہ انسان کر ہی نہیں پاتا، اتنی عظیم کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اس کے ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی۔ تو پھر آج کا دن ہمارے لیے ایک موقع ہے، امام نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کو چلا کون رہا ہے، ڈرائیونگ فورس کیا ہے، کون ہانک رہا ہے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم ناشتہ ایسا کرو، دوپہر کا لنچ اس طرح سے کرو، شام کا ڈنر تمہارا ایسا ہونا چاہیے، جوتا اس کمپنی کا پہننا چاہیے، سمر آ رہا ہے سمر کا جوڑا یہ ہے، گرمیوں میں یہ لباس پہننا چاہیے، سردیوں میں اس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ کون سا فورس ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہا ہے، کون سی قوت ہے جو ہمیں ہانک رہی ہے؟ اور یہ ایسا سوال ہے جو آپ تمام کے لیے، میرے لیے بھی، میں بہت زیادہ سوچتا ہوں، آیا میری زندگی میرے کنٹرول میں ہے کسی اور کے کنٹرول میں؟ اگر میرے کنٹرول میں ہے تو میں اپنی زندگی کو کیوں نہیں چلا رہا ہوں، کوئی اور کیوں چلا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مجھے بہت بادر کرتا ہے، بہت ستاتا ہے، اور آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچئے، تکیے پہ سر لگائیے آج کہ پوچھیے اپنے آپ سے کہ مجھے میری زندگی کو چلانے والی قوتوں کا نام کیا ہے؟ کون سی قوتیں ہیں جو مجھے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے، اور میں بغیر سوچے سمجھے ویسے ہی کر رہا ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے تو میں آنکھ رگڑ رگڑ کے دیکھتا ہوں کہ میسیج کیا ہے، شام ہوتی ہے تو وہ پہلو میں جب تک نہیں ہوتا سوتا نہیں ہوں۔ پہلو میں ہم سر ہو یا نہ ہو مگر یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ اتنا چپک کیسے گیا ہے مجھ سے، میری زندگی کے اجزاء سے زیادہ بھی سخت بن چکا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب غور کریں آپ لوگ، اس کے قرآن بھی ہمیں تدبر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں 300 آیتیں ہیں جو تدبر، تفکر، تعقل کی دعوت دیتی ہیں۔ 300 آیتیں، تھنک اوور، سوچ سمجھ، غور، ڈیپ جاؤ، تفقہ، سپرفیشل مت بنو، اوپر ہی مت رہو، اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ، تحقیق کرو۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تحقیق کے بغیر چل رہی ہے، تو یہ بہت بڑا خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہاں تک کہ جو بیڈ پر میں ہوں، میری اہلیہ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے ہم سر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے کہ قرآن نے زوجہ اور شوہر کو لباس کہا ہے۔ سب سے زیادہ کلوزسٹ اگر کوئی ہیں، قریب ہیں، تو شوہر کے قریب زوجہ ہے، زوجہ کے قریب شوہر۔ یہ غلط فہمی ہے کہ بیوی ماں نہیں بن سکتی، الٹ ہے، ماں بیوی نہیں بن سکتی۔ ماں کا مقام کچھ اور ہے، بیوی کا مقام کچھ اور ہے۔ اور ایسی بھی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ سوچئے ایسا موقع ہے کہ آپ کشتی میں سوار ہیں، کشتی منجردار میں آئی، آپ بھی ڈوب رہے ہیں، ماں بھی ڈوب رہی ہے، زوجہ بھی ڈوب رہی ہے، کس کو بچائیں گے؟ یہی ڈوب مرنے کا موقع ہے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ ہیپوتھیسز، فرض محال،
اس کا کوئی حل نہیں ہے. دین لاجیکل مذہب ہے، منطقی مذہب ہے. 2+3=5، 2 + 3 5. نہ 4 کب ہوں گے نہ کبھی 6 ہوں گے. تم زمین بدل دو، زمان بدل دو، ملین پہلے ایئر چلے جاؤ، ملین ایئرز بعد چلے جاؤ، کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ، 2 + 3 کبھی 4 ہونے والے نہیں ہیں، 6 ہونے والے نہیں ہیں. تو مجھے اس حق کی تلاش میں جانا ہے جو مجھے اس نتیجے تک پہنچا دے. تو کیسے کرنا چاہیے؟ آپ لوگ معلوم ہے سن رہے ہیں، ذرا سا فکری بات ہے. سب مل کر کے درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ بھی بات میں کلیئر میں نے بتا دیا تھا کئی مجالس میں، یہاں بھی بتاتا ہوں. خطیب ہوں، اللہ نے اتنی ایبیلٹی دی ہے کہ میں آپ کو 1 گھنٹے تک بہلا سکتا ہوں. خوب آپ دعا بھی کریں گے، بہت اب تک مزہ آیا، ایسی مجلس نہیں سنی ہم نے، کہہ کے چلے جائیں گے. مگر آپ کا کبوتر بگاڑ کر کے میں اپنا الو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت مدینۃ العلم میں جو 1 گھنٹہ ملا تھا، میں نے کیا انصاف کیا اس گھنٹے کے ساتھ. یہ میرے گردن پہ ذمہ داری ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو سن رہے ہیں صحیح سن رہے ہیں یا نہیں ہیں. اگر غلط ہے تو سوال کرنا آپ کا حق ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرج. غور کریں بہت اچھی طرح سے کہ ہم لوگ ہو از ڈرائیونگ، مجھے کون ہانک رہا ہے، میری زندگی کون چلا رہا ہے. جب میں ان گیجٹس کو دیکھتا ہوں، صبح بھی اس کا واسطہ ہے، شام میں بھی زندگی کے ساتھ واسطہ ہے. میرا بھی ایسے ہی، انا بشرم مثلکم، کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان نہیں ہوں. مجھ میں بھی یہ عادتیں بہت سخت کر گئی تھی، تو میں نے علاج ڈھونڈا ہے اس کا. آپ کو علاج چاہیے؟ سننا چاہتے ہیں آپ؟ آج 11 محرم میں وعدہ کر کے جائیے، نہ صرف سنیں گے عمل کریں گے. میں نے علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ میں اس وقت تک میں اپنے گیجٹس کو نہیں کھولوں گا جب تک میں 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں. کل صبح سے آپ کو میں ہوم ورک دینے جا رہا ہوں. روز قیامت آپ جانیں، آپ کا خدا جانے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ سنیں گے بھی، عمل کریں گے بھی. کل صبح سے اپنا فون نہیں کھولیں گے جب تک کہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لیں. جب ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو نتیجہ مت نکالیے یہ فوراً ہی نتیجہ نکل گیا. نہ، قرآن کا یفسر القرآن بعضها بعضا، قرآن کی بعض تفسیریں، بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیریں کرتی ہیں. ذرا سنبھل کے جائیے. نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھیے، مسجدوں میں جائیے، امام بارگاہوں میں جائیے. اپنا جلدی فیصلہ مت کیجیے. ایک آیت کے ذریعے سے مکمل قرآن نتیجہ ہے، ایک آیت قرآن. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد. یہ میں نے 10 آیتوں کی کہاں سے، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ممبر پہ جو کہوں میرے پیچھے بیک اپ کے لیے یا قرآن ہو یا حدیث ہو. میری طرف سے نہ بولوں میں کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری زبان کیا ہے. جب میں قرآن بولوں گا اس کا اثر ہوگا، جب میں حدیث بولوں گا اس کا اثر ہوگا. قرآن میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار فرماتے ہیں جو 10 آیتیں روزانہ پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، وہ کبھی غافلین میں نہیں ہوگا، غفلت زدہ نہیں ہوگا. کیا ہے غفلت کے معنی؟ میں بس میں چڑھ رہا تھا، میرا بٹوا میری غفلت کی وجہ چرایا گیا. میں غفلت میں سو رہا تھا، میرا یہ کام ہو گیا، لٹ گیا. ہاں، پورا گھر غفلت میں سو رہا تھا، پورا گھر چوری ہو گیا. پوری امت سو رہی تھی، مسلمان لٹ گیا.
آج آپ کا مال جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے، جتنا مین پاور آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے، جتنی قوتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں کسی کو نہیں دی ہیں، آپ کا مال، آپ کا مین پاور، آپ کا سب لوٹ رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے غفلت میں۔ لم یکتب من الغافلین، ہیڈلیسنس کہتے ہیں، غفلت کے معنی کوئی چیز ہے اور میں اس سے غافل ہوں، ہم غفلت میں ہیں۔ حالات، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، ایک روحانی ایک معنوی باتیں کرنے والا ہوں، جو حالات مسلم کو اسی پاکستان کے ہیں، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا ہے کیا ہوا کیا نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس پورے 1 سال کے اندر کئی نوجوان ہمارے مائگریٹ کر گئے، اچھی ایبلٹی والے، کیوں؟ یہ سوالات کوئی جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، جواب دینے کی ہم میں طاقت ہی نہیں رہی گئی۔ دیکھیے قرآن مجید پھر کہتا ہے فاستخف قومہ فاتاہ، ایک لفظ ہے فاستخف قومہ فاتاؤہ انہم قوم فاسقون، وہ لوگوں کو اتنا نیچے اتار دیا اس کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کی خدائی کو چھوڑ کر پھر مجمع سمجھنے کی کوشش۔ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، مجھے زیادہ اشارہ ہی کرنا ہے، سمجھتے چلے جائیں، مجھے کہیں سب سے زیادہ میں پر لطف انداز میں یہاں پڑھتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے۔ کراچی کیوں؟ آپ لوگ اس سطح کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، مجھے اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، کون ہے جو ہمیں اتنا نیچے اتار دیا ہے کہ ہم لٹ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا معنی ہے یہ، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ذرا آپ بھی بحال ہو جائیں، میں بھی بحال ہو جاتا ہوں، میں ذرا سا مسکرائیں آپ بھی۔ دیکھیے 2 پیرلل لائنیں جا رہی ہیں، اگر ایک لائن ایک پوائنٹ پر زاویے سے ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سمپل سا جیومیٹری، کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ کیسے کیا کریں اس کو؟ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے ہم اس کو صحیح کریں کہ گو بیک ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن، اس نقطۂ انحراف پر پہنچ جاؤ، پھر لائن بنے گی۔ جب تک نہیں پہنچو گے پھر لائن بننے والی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ جملہ سنیے، ولایت 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 نقطہ وہ نقطہ ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد، صلوات اللہ۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ یہ عزاداری ہماری تقریباً 72 دن کی ہے، 8 ربیع الاول تک، اور شروع ہوتی ہے 25 ذی الحج سے۔ ادھر مباہلہ ختم ہوا، شروع ہو گیا استقبال ایام عزا۔ واقعہ 1 دن کا ہے، گفتگو 72 دن کی ہے۔ کیا چیز ہے اس واقعے میں ہے کہ 72 دن تذکرہ کریں اور زندگی بھر اسی محور میں چلیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر یہ ذکر ختم نہ ہو۔ کیا چیز ہے یہ؟ کتنی خوبصورت شے ہے یہ۔ دیکھیے ایک دین ہے، ایک محافظ دین ہے، ایک ریلیجن ہے، ایک پروٹیکشن آف ریلیجن ہے۔ ریلیجن قرآن و اہل بیت ہیں، پروٹیکشن یہ مجلسیں ہیں، یہ شیلڈ ہے، یہ مجلسیں قرآن کو بھی بچاتی ہیں، اہل بیت کے کردار کو بھی بچاتی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وعجل فرج۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن روزانہ کتنی آیتیں؟
10 آیتیں انشاءاللہ امید ہے کہ 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی اور ذرا سا غور کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلا، صرف اس لیے کہ آج پورا پارا ختم کرنا ہے، پارا ختم کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن اگر ختم ہو جائے تو زندگی تمہاری ہونے والی ہی نہیں ہے۔ قرآن ایک تحول کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک مسلسل انقلاب کا نام ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلا تاکہ اس سے پورا پورا قرآن پڑھ لے۔ پھر کیا آج بسم اللہ کہوں، کل الرحمن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر، سوچ سوچ کر، سمجھ سمجھ کر صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ۔ اس کے بعد کاہے کے لیے پڑھوں؟ مرحومین کو ایصال کے لیے، یا ایک کہ یہ زندہ جو مردے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے جملے نہیں ہیں، میں استغفر اللہ کسی کو میں کہہ ہی نہیں سکتا، میں جملے ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن یا ایھا الذین آمنو، سورہ اللہ اکبر، سورہ انفال قرآن کا 8واں سورہ ہے، جو ترتیب اب جو قرآن کی ہے اس میں اس کا 24ویں آیت ہے۔ کس سے مخاطب ہے خدا؟ یا ایھا الذین آمنو، کس سے بات کر رہا اللہ؟ مومنین سے، اے مومنین۔ قرآن میں یا ایھا الناس، یعنی اب یہ جو ہے جنرل بات کر رہا خدا، سارے انسانوں، یا ایھا الذین آمنو، اب انسان نہیں، ایک مخصوص گروپ ہے جو انسانوں میں چنا ہوا ہے۔ ہے توجہ پہ اذان۔ اللهم صل اشهد ان لا اله الا الله۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ صلوات پڑھے محمد والا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس ذرا بہتر صلوات پڑھ دیں محمد والا محمد۔
یا ایھا الناس یعنی سارے انسانوں کے لیے ذات پروردگار ہدایت کری، کتاب قرآن ھدی للناس سارے انسانوں کے لیے۔ لیکن جب فوکس کرتا ہے خدا، جیسے کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے، ایک آؤٹر فوکس ہے، ایک انر فوکس۔ آؤٹر فوکس سب کو لیتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے فوکس کیا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا ہاتھ ہلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہے ہیں مولانا، ایک زبان سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوا پکڑے جائیں گے، پکڑے جائیں گے نہیں، پکڑ لے رہے ہیں جی، پکڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ انر فوکس ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آؤٹر فوکس ہے، ایک انر فوکس۔ انر فوکس تم ہو، مؤمنین ہے، یا ایھا الذین آمنو، تم ہو، تم سنو، چونکہ تمہاری لاجک ان کی لاجک نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں تو خدا بھی زندہ ہے، ہم کو بھی مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، مر جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، قبر نہیں ہے، سوال نہیں ہے، جواب نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، یہ عام انسان ہے۔ لیکن تم کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایک ایسی دنیا کو مانتے ہو جو دنیا نہیں مانتی۔ تمہاری لاجک کچھ اور لاجک ہے، تمہاری منطق کوئی اور منطق ہے، تمہاری منطق عوام کی منطق نہیں ہے، تمہاری منطق خواص کی منطق ہے۔ تم یہ نہیں کہتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تم یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے، تم یہ کہتے ہو مولا کا حکم یہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات ادھر آئیے، آپ لوگ بھی سامنے آئیے، پیچھے آگے۔ اللہ غور فرمائے بہت اچھی طرح سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ کس سے بات کر رہا ہے؟ مخصوص ان لوگوں سے جو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ مجلس میں آ گئے، مجلس میں آنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں آپ سنا آپ نے، سب کہہ رہے ہیں آپ سر ہلا رہے ہیں، سن رہے ہیں، جی ہاں مولانا سن رہے ہیں، ہاں۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو اسی لیے معصوم نے بتایا ادب تلاوت قرآن یہ ہے کہ وضو کرو اور قرآن کو بڑی ہی تہذیب کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ اللہ کی بات سننے جا رہے ہو۔ جی کوئی مولوی بول رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے باقری بول رہا ہے، تھوڑا سا مجمع ہے، اور اگر کوئی بڑا آ گیا تو اور بڑا مجمع آ گیا، اگر آیت اللہ سیستانی آ گئے تو پورا کراچی امٹ پڑے گا، اگر رہبر آ گئے ایرے بھی آ جائیں گے، غیرے بھی آ جائیں گے، جی سبھی لوگ جمع ہو گئے، سانسیں رکی ہوئی ہیں کہ کیا کہیں گے۔ اب کہوں کہ اگر خدا آ جائے تو اب اس کی گفتگو، قرآن جو ہے اللہ کی گفتگو ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جب کبھی یا ایھا الذین آمنو آئے تو فوراً کہو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں پروردگار، آ گیا پروردگار۔ لبیک کے معنی کیا؟ ہیئر آئی ایم، میں آ گیا۔ جب جاتے ہیں حج میں لبیک کے معنی کیا؟ مالک میں آ گیا۔ جب قرآن پڑھو تو کہو آ گیا، میں سن رہا ہوں، بتا پروردگار تو کیا کہنا چاہتا ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، ٹینٹیٹیو میں ہوں، بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، مالک تو بتا۔ اٹینشن پوری طرح سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ ہے ہم کھا پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چلنا پھرنا زندگی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو اٹھیں گے، مریں گے تو اٹھیں گے۔ اب وہاں اٹھ کر بھی کیا فائدہ بھائی، منو اینٹ منو پتھر منو مٹی پڑ گئی ہے، اٹھنے کے بعد بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الناس نیام، مولا کا قول ہے، مولا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان، جو کہہ دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے، امام الکلام ہے، امام الکلام ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو اللہ کا کلام ہے۔
توجہ بہت اچھی طرح سے. مولا فرما رہا الناس نیامون, لوگ سو رہے ہیں. تو جملہ کہوں سننے کے لیے تیار ہے. میں خود تکلیف ہو رہی, مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. نیند میں ہمارا بچپنا, نیند میں ہمارا لڑکپن, نیند میں ہماری جوانی, نیند میں ہماری یونیورسٹی, نیند میں ہمارا گریجویشن, نیند میں ہماری جمع کمائی, نیند میں ہماری شادی, نیند میں ہمارے بچے, نیند میں بوڑھے ہو گئے, نیند میں موت آ گئی. اب اس سوئے میں انسان کو جگایا جا رہا ہے. ایک آدمی اترا ہے قبر میں, ایک کھڑا ہوا ہے. اسما افہم, اسما افہم, سن اور سمجھ. نہیں معلوم اس کا شانہ ہلا رہے ہیں یا دیکھنے والوں کا شانہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وال محمد صلی اللہ. سن سمجھ, جھوٹ بولا, سن سمجھ, دھوکہ دیا, سن سمجھ, خیانت کی امانت میں, سن سمجھ, یہ کہہ دیا کہ میں ایک عمرہ کر کے سب بخشوا لوں گا. کس نے کہا تھا تمہیں؟ سن اور سمجھ. اب کی دنیا وہاں کی سفارش کی دنیا نہیں ہے, دھوکے کی دنیا نہیں ہے. اسی لیے تلقین میں ہے الموت و حق والجنت و حق والنار و حق. دنیا حق و باطل کی امتزاج کا نام ہے, آخرت حق اور حق کا نام. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ. وہاں باطل نہیں ہے, وہاں حق ہے. وہاں کچھ اور ہینکی بینکی نہیں چلتا نہیں ہے. یا میں ویسے کیا, انہوں نے یوں کہا تو میں یوں کہہ دیا, میرے سامنے یوں کہتے ہیں, اچھا میرے سامنے کوئی بچ کے نکل سکتا ہے, میں ایسے کہتا ہوں, ان کا جواب یوں دے دیتا ہوں. تم دے دو کچھ بھی, جو حقیقت ہے وہ چھپ کر نہیں رہ سکتی. دین ہے. تکلیف ہو رہی ہے جی, بہت تکلیف مجھے بھی ہو رہی ہے. قرآن یہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو, تم مردہ ہو یار, تم مردہ ہو. تم پروردگار مردہ کیسے؟ میں تو زندہ ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں. اگر زندہ ہوتے تو بہن کا حق کیوں لوٹتے تھے؟ بہن کی وراثت کیوں کھاتے؟ اگر زندہ ہوتے بھائی کی وراثت کیوں کھاتے؟ اگر زندہ ہوتے رشتہ داروں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اگر زندہ ہوتے پڑوسی بھوکا تھا سو جاتے ہو؟ اگر زندہ ہوتے تو لوٹتے ہو؟ یہ کہاں کی زندگی ہے؟ زندہ کون ہوتا ہے؟ جو یتیم کی بلک سے پہلے بلک جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر صلی اللہ محمد. یہ کون تھا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ لوگ قرآن کہہ رہا ہے وہ کون ہیں؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جواب دو اللہ اور رسول کے کال کو. دیکھو وہ پکار رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے امام حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر انصرنا. اللہ بھی کہہ رہا ہے حل من ناصر, اور رسول اکرم کہہ رہے ہیں حل من ناصر. میری طرف سے نہیں, قرآن. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ تو غنی علی العالمین ہے, تو وہ بے نیاز ہے, وہ کیا محتاج ہے؟ اس کی مدد کیسے کریں ہم؟ یہاں پر پورے سنی شیعہ سبھی اسکالرز کہتے ہیں اس کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ کی مدد نہیں, اللہ تو غنی ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس جیسا کوئی نہیں, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی بالذات ہے, اس کے لیے تصور ہی نہیں ہے احتیاج کا. پھر ان تنصر اللہ کیا ہے؟ تم اللہ کی مدد کرو گے. تو سارے مفسرین یہ کہتے ہیں ان تنصر سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنے والا. جو دین کی مدد کیا وہ اللہ کی مدد کیا. اب سمجھ میں آیا دین است حسین. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اچھی طرح سے کوشش کریں کہ ادراک. قرآن یہ کہتا ہے, یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے جو ابتدا میں سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ ہے, اس کی 181 آیت.
101 چھوٹی سی آیت چھوٹی ہو بڑی ہو، آیت اللہ کی ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جس کو جب انکوڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں مطالب در مطالب نکلتے جائیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، ہم نے انہی انسانوں میں ایک امت کو پیدا کیا ہے جو ہدایت کرتے ہیں تو حق پر، عدالت کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انہی انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، ایک ایسی امت کو ہم پیدا کیے ہیں جو بات کرتے ہیں حق پر، دیکھتے ہیں تو حق پر، چلتے ہیں تو حق پر، ان کی زبان سے حق نکلتا ہے، ان کے کانوں تک حق پہنچتا ہے، وہ کبھی ناحق دروازے تک جاتے ہی نہیں ہیں. اس حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو علی مع الحق والحق مع علی. اس کو دیکھنا ہو تو دیکھو وہ کون ہے، علی مع الحق والحق مع علی. مالک حق کو ادھر موڑ دے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل صلوات اللہ دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. تو ہمارا آج اسیسمنٹ کا دن ہے. 11 محرم میں عموماً محاسبہ کا دن کہلاتا ہوں. عزاداری ہوئی، کیسی عزاداری ہوئی، ایک اسیسمنٹ ہے. کیسی ہونی چاہیے، یہ اسیسمنٹ ہے. یہ کیسی ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو بی. مولانا بہت ہی خطرناک سوال ہے، مجھے بھی نہیں معلوم، سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں طالب علم ہوں. کیسی ہونی چاہیے. میڈیا اٹھا کر کے دیکھیے کیا چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. کسی بھی میڈیا میں اٹھا کر کے دیکھیے، تصاویر دیکھیے، واٹ از ہائی لائٹڈ. کوئی ایک مولا حسین کا قول جس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا، پلے کارڈز میں بتایا گیا. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه. اے حسین ہزاروں جانیں قربان، جو کہہ دیتا ہے امام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تازہ پھولوں کی خوشبو آتی ہے جب بھی اس پھول کو نکالتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کیا تم حق کو نہیں دیکھتے؟ مولا پوچھ رہے ہیں، مولا حسین ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا حق کو نہیں دیکھتے؟ عمل نہیں ہو رہا ہے. دیکھو حق پکار رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا ہے. باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ عزاداری ہو گئی. کیا کروں میں؟ اٹھوں، بیدار ہو جاؤں، سلاؤں، سو جاؤں؟ صرف یہ تسلی دوں آپ جنت جائیں گے، آپ جنت جائیں گے. آپ پورا مجمع دیکھیے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جنت جانا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نماز نہیں پڑھنا ہے، جنت جانا ہے. روزہ نہیں رکھنا ہے، جنت جانا ہے. دھوکہ دینا ہے، جنت جانا ہے. بھائی کا کھانا ہے، جنت جانا ہے. اس کا ہڑپ کرنا ہے، جنت جانا ہے صرف. اور اچھا باہر جو بھی چاہے کر لے، وہاں پر علی علی بول دے، بس کافی ہے. اچھا بھی یہ علی علی ہے کیا جو کافی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی. ایک مصرع یاد آ گیا چربائی کا، کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش. کچھ اور بھولو تو ہے معذرت کی گنجائش. غدیر خم کو نہ بھولو عذاب آئے گا. غدیر خم کو نہ بھولو
عذاب آئے گا. اس نے کہا تھا میں نماز پڑھتا ہوں, آپ نے نماز کا حکم دیا, نماز روزے کا حکم دیا. سأل سائل بعذاب, سورہ معارج کی آیت ہے, پہلی آیت ہے. سأل سائل بعذاب واقع, جو عذاب ہوا خود سائل نے سوال کیا تھا, ہم نے عذاب نہیں نازل کیا. اس نے خود کہا تھا, اس نے کہا تھا اے رسول یہ جو آپ نے جاتے جاتے علی کو لادا ہے, ہم نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ کرے, سب دیے, اب جاتے جاتے علی کو لاد رہے ہو, اللہ کی طرف سے ہے یا تمہاری طرف سے ہے؟ اگر تمہاری طرف سے ہے تو تم جانو, اللہ جانو. اگر اللہ کی جانب سے اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے, پتھر چلا اور ختم, ڈھیر ہو گیا, تو معلوم ہوا دو جگہ پتھر چلے, یا کعبے کے خلاف جو آیا وہ پتھر چلا, یا مولود خلاف جی, یا مولود کعبہ کے خلاف گیا تو پتھر چلا. یہ پتھر کس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تو مجھے سأل سائل بعذاب واقع, سوال خود سائل نے کیا تھا. ورنہ جو ہے رحمت للعالمین کے سامنے عذاب کہاں. آہا جملہ کہہ گیا, جو رحمت للعالمین کے سامنے عذاب نہیں ہونا چاہیے. خود چونکہ سوال کیا تھا, اس لیے دوسروں نے دیکھ لیا آج کس طرح سے بچنا ہے, اسی لیے کہا بخن بخن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج بچنے کا راستہ یہی ہے. آج راہ بچنے کی یہی ہے کہ ان کو کم از کم ظاہراً کہہ دو مبارک مبارک انت مولایا و مولا المؤمنین والمؤمنات, تو ہمارا بھی مولا ہے. جی تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا حکم ہے, نہیں مانو گے تو عذاب آئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سوچتے رہیے عزیزان گرامی, میرے نوجوانوں, مجھے تکلیف بہت ہے, میں میڈیا کو اٹھا کے دیکھتا ہوں, ہائی لائٹڈ چیزیں کیا ہیں دیکھیے, آنکھوں سے دیکھیے, اپنی آنکھوں سے دیکھیے. مجھے ایک پلے کارڈ نظر نہیں آیا جہاں پر مولا حسین کا ایک جملہ, ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں, میری نانا کی امت ڈی ریلڈ ہو چکی ہے, پٹڑیوں سے اتر گئی ہے. 50 سال میں امت 1,24,000 انبیاء کی محنتیں 50 سال میں برباد کر دی گئیں, اور لوگ دیکھتے رہ گئے, کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مولا حسین نے کہا نا اب تو ہونے والا نہیں ہے, ہائے ہاتھ منت اللہ, ہے ہاتھ منت اللہ. بول سکتے ہیں آپ بھی, ہے ہاتھ منت اللہ, ہے ہاتھ منت اللہ, ہے ہاتھ منت اللہ. یہ ہے ہاتھ, میری زندگی ہے ہاتھ منت اللہ, میری گورنمنٹ ہے ہاتھ منت اللہ, میری حکومت ہے ہاتھ منت اللہ, 59 مسلم کنٹریز ہے ہاتھ منت. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کیا کروں میں, آپ کو بھی سلا کے چلے جاؤں, جنت جاؤ گے, جنت جاؤ گے, جنت جاؤ گے, سلا کے چلے جاؤں میں بھی؟ نا نا نا, میں نہیں کر سکتا. میرے سر پر جو ہے ذمہ داری ہے, مجھے میرا فریضہ ہے کہ آج جانے کے بعد آپ ذرا سوچیں کہ ہاؤ ٹو لیڈ دا لائف, میری زندگی کس طرح سے چلنا چاہیے. جو چل رہی آئے میرے مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے, یا میں نے اپنا خود مولائی راستہ بنایا ہے. جملہ کہہ گیا, میں نے خود اپنا مولائی راستہ بنایا ہے, میں جو کروں گا پھر بھی مولائی رہوں گا. بھیا اس طرح کی جنت ملنے والی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو, جنت میں جانا کمال نہیں ہے, جنت میں جانا کمال نہیں ہے, اس دنیا کو جنت بنانا کمال. یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی جب تک کہ اس دروازے تک نہیں آؤ.
مولانا دیکھیے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اب تو میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا شریعت الحسین میں، آج سے لوگ شاید نہیں بھی سنے. بہت اچھی چیز ہے، بعض چیزیں تکراری بھی تو بہت اچھا ہے. ایک ریموٹ ایریا میں شہر کا بھی چھوٹا سا شہر، نام بھی لینا نہیں چاہتا، اسی پاکستان میں مجلس کے بعد ایک نوجوان آیا میرے پاس کہ ملنا چاہتا ہوں. میں ملا اور ایتھزم کی بات کر رہا تھا، لا دینیت، یہ قرآن جو ہے فیبریکیٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد جو میرے خیالات کا جو نتیجہ تھا اس بچے کے سوال کے بعد، کیوں اس بچے کے ذہن میں سوال آیا. نوجوانوں سنو، پاکستانی حکومت سنے، گورنمنٹ سنے، حکومت داران سنے، مولوی سنے، سارے لوگ سن لیں، بات یاد رکھ لیں. ہمارے نوجوان چائنا میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان نیوزی لینڈ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں، یورپ میں پڑھ رہے ہیں، اور رشیا میں پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان حقائق کو وہاں زندہ دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں جھوٹ نہیں ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں امانت داری ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں راستے صاف ہیں، وہاں دیکھتے ہیں بہترین زندگی ہے. یہ اسلام ہے یا وہ اسلام ہے؟ جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی ہندو شاعر بھائی، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا ہے یہی دین، تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیمبر پہ کیا. جی کیا اسلام ہے جو اسلام نکلتا ہے انہیں میں سب کروں گا مسلمان رہوں گا، سب کروں گا مسلمان رہوں گا. سکھ ایک عمرہ کر لینا، ایک عمرہ بس عمرہ کیا پورے بخشائے گا. نہ، اللہ ایسے بخشنے والا نہیں ہے. پوچھے گا عمرے کا پیسہ تو حلال کا لے گیا تھا نہیں لیا گیا تھا؟ اگر نہیں لیا، جس کا بھی لیا ہے، جس کا بھی لوٹا ہے، ان کا عمرہ ہو گیا نہیں جا کر کے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جی وہ عمرے کو نہیں گئے مگر ان کا عمرہ ہو گیا. تو عزیزان گرامی یاد رکھ لیجئے، جنت جانا کمال نہیں ہے. اللہم احشر معہم روز عاشور، اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد. پروردگارہ میری حیات کو کیسے ملا، میرا پیرامیٹر کیا ہے؟ محمد و آل محمد کی حیات ایسی ہو. یا اللہ بھائی ان کی حیات مجھ سے جیسے. روزانہ نماز، فجر کی نماز کے بعد بھی دعا ہے، اللہم احینی حیات علی ابن ابی طالب امیتنی ممات علی ابن ابی طالب. مولا کا جینا سکھا دے، مولا جیسا مرنا سکھا دے. صرف زبانی ہے، کام کرنا، اس میں محنت اٹھانی پڑے گی، بہت محنت کرنا. تو معلوم جنت میں جانا کمال نہیں ہے، حسین کی جنت میں جانا کمال، حسن کی جنت میں جانا کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے. ایک کتاب ہے قبلہ کعبہ مولانا تشریف فرما بہتر اخلاق کے. ہمارے پاس مورل سائنس جتنی معراج پہ لے گئی ہے مکتب اہل بیت میں کسی جگہ نہیں ہے. مورل سائنس علم اخلاق کہتے ہیں. علم اخلاق چند مواعظ و نصیحت کو نہیں کہتے، انسان کے سرشت کو بدل دینے کا نام، انسان کی پوری فکر کو بدل دینے کا نام ہے. اس کا نام ہے مورل سائنس. معراج السعادہ آیت اللہ عراقی کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں جتنے دیوانے سب جنت میں جائیں گے. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے. جتنے دیوانے ہیں، اس لیے کہ تکلیف جس پہ نہیں ہے ان سے سوال کیا کریں گے؟ جی ان کو تکلیف معلوم ہی نہیں، نماز کیا، روزہ کیا. تو دیوانے جنت میں جائیں گے، نابالغ جتنے ہیں سب جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ تکلیف ہی نہیں ہوئی. نابالغ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلمان لڑکا ہو، غیر مسلم ہو، جیسے ہی نابالغ مرا وہ تو جنت جائے گا. اس لیے جنت جائے گا، اس کے بعد تکلیف ہی
نہیں ہے. نابالغ کی جنت میں جاؤ گے. مجلسیں 2 مہینے 8 دن ہوتی ہیں. بعض وقت نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے مجلسیں کرتے ہیں, جا کے بیٹھ جائیے وہاں پر. کیوں بھی مجلس حسین ہے, بیٹھو نا ابھی ان کی مجلس. وہاں بیٹھیں گے تو کمفرٹیبل محسوس نہیں کریں گے. وہاں پر مولانا یہاں بچے, ارے بچے ہوتے کیا ہو یار, مجلس حسین ہے, سنو یہاں پر. کہ نہ یہ میری محفل نہیں ہے, بچوں کی محفل ہے. تم جب بچوں کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے تو دیوانوں کی جنت میں جاؤ گے یا بچوں کی جنت میں جاؤ گے؟ جانا تو حسین کی جنت میں جاؤ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی بلند صلوات. میرا کوسچن مارک جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی, فکر فکر فکر, تدبر تدبر تدبر, غور, حساب, محاسبہ. دیکھیے آپ کیا ایجوکیشن حاصل کرے, نہیں پوچھتے ہیں ریزیومی ریزیومی ریزیومی, تمہاری سی وی کیا ہے, سی وی کیا ہے, سی وی کیا ہے, سی وی کیا ہے, سی وی. میں سوچتا ہوں کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مولا امام زمانہ ہم سے پوچھیں تمہاری سی وی کیا ہے. I cannot answer. جی تمہاری ریزیومے نکالو, تمہاری کیا جواب ہے؟ پھر اس کے بعد تمہارے قوم کی ریزیومے نکالو. یہ وہ مصائب ہیں جس کی طرف فاطمہ زہرا نے اشارہ کیا, صبت علی مصائب لونا. کربلا کہاں سے شروع ہوئی؟ وہاں سے شروع. صبت علیہ سے کربلا شروع. کیوں کربلا سے, وہاں کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دروازہ فتح. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے شہزادی کہہ رہی ہیں اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتی. وہ کون سی چیز ہے؟ مال ہے, منال ہے, جسم ہے, یہ کیا چیز ہے جو حسین کی, جو اشارہ کر رہی ہے شہزادی زینب دفن کرنے کے بعد. ہائے ہائے ہائے, یہ مصائب میں اس روز پڑھ رہا ہوں, ابھی میرے حسین کا لاشا دفن بھی نہیں ہوا. جی مولا کائنات نے فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا ہے اور گھر واپس آئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انسان کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ عورت نہیں, پہلے مرد جاتا ہے. عموماً مرد جاتے ہیں, اسی لیے بیواؤں کا تذکرہ زیادہ ہے. مرد بہت کم, عورتیں نہیں. اللہ نے رحمت کو دیر سے رکھا ہے کہ اور رہو, اور ماں باپ بچوں کے سایہ رہے. جی اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی چلے جائے, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوں, دفن کرنے کے بعد جب آئیں گے تو باپ سے چھوٹے چھوٹے بچے لپٹ جائیں گے. 4 بچے ہیں, حسنین, ام کلثوم, فاطمہ سے لپٹ گئے, مولا کائنات سے لپٹ گئے ہیں. بابا بابا اماں کہاں ہے, اماں کہاں ہے؟ رسول اللہ کے قبر کی طرف پلٹ کر مولا کائنات نے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, اے رسول خدا, اللہ کا درود و سلام آپ پر. ستنبئک ابنتک, ابھی آپ کی بیٹی آئی ہے, وہ بتائے گی ہم پر کیا گزر رہا. ابھی بتائے گی آپ کی بیٹی بتائے گی کہ کیا گزر رہا ہے. ستنبئک ابنتک, آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی ہم پر کیا گزر رہا ہے. جملہ سنیے, جملہ ہے تضافیر امت کا علی حزمہا, پوری امت جمع ہو گئی تھی فاطمہ کو ختم کرنے کے لیے. جملہ مصائب کافی ہے, مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پوری امت, کوئی نہیں, پوری امت جمع ہو گئی تھی کہ فاطمہ ختم ہو جائے. وہ کون سی چیز تھی جس کو فاطمہ کو نکالنا پڑ رہا ہے؟ کہ ایک ہی تھی,
جو علی کا دفاع کر رہی تھی، صبح ہو رہی تھی علی کا دفاع کر رہی تھی، صبح شام ہو رہی تھی علی کا دفاع کر رہی تھی، بچوں کو لے کے جاتی تھی مدینے والوں کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتی تھی، تم غدیر میں تھے تو سو رہے ہو کیوں، اٹھو اٹھو پھر کل دیر ہو جائے گی، مگر کوئی نہیں اٹھا، سب مل کر کے فاطمہ کو ختم کرے تضافیر امت کا۔ پھر مجھے کہنے دیجیے عاشور گزرا ہے، پوری امت مل گئی تھی، حسین ایک گھرے ہوئے دشمن کے ہاتھوں میں، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی تبر چلا رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر اجرکم علی اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا پتھر چلا رہا ہے۔ تضافیر امت کا اللہ حزمہا، پوری امت جمع ہو گئی تھی کہ فاطمہ کو ختم کیا جائے، اسی طرح سے پوری امت جمع ہو گئی تھی حسن کو ختم کیا جائے، پوری امت جمع کی ہو گئی تھی مولا امیر المومنین کو جب ختم کیا جائے، اسی طرح سے پوری امت جمع ہو گئی تھی حسین کو ختم ہو جائے۔ اللہ زیارت نصیب کرے۔ جائیے زیارت میں، زیارت اربعین مومنین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اس میں ٹکڑا ہے فَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اے پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تیری خدمت میں۔ بدل محجتہ فیکا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ پڑھا آپ نے زیارت، کل روز عاشور کی زیارت پڑھی نا، کیا کیا دیا حسین نے؟ حسین نے علی اکبر، علی اصغر، اصحاب، یہ سب شاید امام حسین کے لیے آسان مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، آپ کو مقام سے گھٹایا گیا۔ کوئی ایک مولوی آیا، عالم آیا، لوگ کھڑے ہو گئے، احترام کرنے لگے، یہ کون؟ حسین نواز رسول۔ ارے احترام تو احترام، حکم دیا جا رہا ہے گھوڑوں کے نال باندھے جائیں، نواز بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مجھے زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، دو جملے اور ختم دعا۔ عزیزان گرامی جملہ کہوں، اے ظالموں تم کو جو کرنا تھا کیا، پانی بند کیا، اور تم نے ہر طرح سے ستایا، اب اس گھر کے بچے کو ختم کر ڈالا، اب کچھ نہیں ان کے پاس باقی، اب تو ٹھنڈا کرو تمہارا دل، خاموش ہو جاؤ۔ اب کیا ضرورت ہے خیام جلانے کی؟ اب کیا ضرورت ہے اس لٹے ہوئے قافلے کو لوٹنے کی؟ اب کیا ضرورت ہے چادریں چھیننے کی؟ کیا عباس کا جانا، ختم ہو جانا کافی نہیں ہے؟ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جلاؤ، حرقوہم، جلاؤ، لوٹو۔ ایک بیوی دوسرے بیوی کے سہارے، نیزوں کے تلے، نیزوں کے نوکوں سے بیویوں کی چادریں۔ اے میری بیٹے، عاشور چادر بچانے کا دن ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ سب سے زیادہ خطرناک دن کربلا کے واقعے کے بعد اگر کوئی ہوتا، دیکھیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم نعمتوں کو لے کر کے بھول جاتے، شکر ادا نہیں کرتے، دو گانا ادا نہیں کرتے، سجدہ نہیں کرتے، لیکن یہ کون سا گھرانہ ہے؟ سب کچھ لٹنے کے بعد، خیام جلنے کے بعد، زینب درمیان میں کھڑی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم
اوپر ایک چھوٹی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں خدا، کہاں ہے خدا، میں ہی ملا کیا، میرا گھر ہی ملا کیا۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی تو فوراً کہہ دیا کہاں ہے میرے پاس اتنی پریشانیاں، یہ کون سا گھر ہے؟ سب کچھ لٹا کر کے الحمدللہ زینب پہنچی بھائی کے لاش پر۔ روایتیں کہتی ہیں ڈھکی ہوئی لاش، پتھروں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، حسین کی لاش کو ہاتھوں کے نیچے بلند کیا، ربنا تقبل منا۔ اے زینب تو ہی کر سکتی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اے ابراہیم، خانہ کعبہ کو بنا کر تقبل منا کہنا آسان ہے، یہاں پورا گھر لٹا کر تقبل منا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا